السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا، جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھی۔ یہ ٹوٹتی تھی تو ان میں سے سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر فلیتے والے آتشین تیر چلائے جاتے تو سیال مادے کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے صلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے، جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیقیں پیچھے کر لی گئیں اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کے 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچھیاں آئیں کہ 8 جانباز وہی شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی تیر اور برچھیاں لگیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا آیا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا، کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کی بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے، تھوڑی دیر بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپہ مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اور اس کا نام برجیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سارم کا بھی نام لیا اور پوچھا، کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سارم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک آ جائیں، رینی نے اسے کہا۔ باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں، مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی بجائے صلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپہ ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ، امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے، جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے، اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ جاگ اٹھے گا۔ وہ تو صلیبیوں کا غلام تھا۔ اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ خرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا۔ بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا۔ وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے
جو عثمان سارم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ ڈرتی ہوئی عثمان سارم کے گھر گئی، اس کی ماں کے پاس بیٹھی اور نور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ان کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف سے ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ دیوار مٹی کی تھی، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر 2 گھوڑے پہلو بہ پہلو آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ مٹی کی وجہ سے اس کی کھدائی مشکل نہیں، دقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچھیاں بھی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان سارم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان سارم مارا جائے گا۔ ان جان بازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی جہاں سے دیوار توڑنی تھی۔ وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا، اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بدبخت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت نہ ملی کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جان بازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ بیشتر اس کے کہ جان باز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھی جن کی روشنی میں جان باز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچھیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بآواز بلند کہا، لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا، مجاہدوں بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مار کا لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مارکا قلعے میں لڑا جا رہا تھا، اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے آ گئے۔ اس مارکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان سارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جان بازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ وہ اکٹھی تھیں اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئیں۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ دونوں نے بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔ رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس سکیم کو ناکام کر کے عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تخریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جان باز شہید ہو چکے تھے۔ برجیس بھی شہید ہو چکا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں۔
وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔